جی پیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص خوش دلی سے اسلام کو قبول کرتا ہے، خواہ وہ ہندو ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد، سوچنے کے بعد، اور پھر جو ہے وہ دائرہ ایمان میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ اس کو ہماری حکومت کو بھی تحفظ دینا چاہیے، بے شک عوام کو بھی تحفظ دینا چاہیے۔ اور جیسے ابھی جو ہے وہ تالیف قلوب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک نے واضح ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفات قلوبہم، واہ، تالیف قلب کے لیے، ان کو ترغیب دینے کے لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے گا، اس کی خدمت کی جائے زکوٰۃ کی مد سے، اور اگر مسلمان ہو چکا ہے تو اس کو مالی پریشانی نہیں آنے دینی چاہیے۔ اس کا اجر بہت ہے، کسی کو اس کا بہت مسلمان زیادہ بنانا اجر ہے، کرنا۔ تو اس کا جو ہے اس کو یہ پریشانی تو نہ ہو کم از کم۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ بعض لوگ جو عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا وہ ہونا چاہتے ہیں، تو ان کی راہ میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے تو ان کا رشتہ کوئی نہیں لے گا، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہماری ان معاشرتی برائیوں میں سے ایک ہے۔ حالانکہ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف راغب کریں، اسلام کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں، حضور کا اسوہ حسنہ بتائیں، ان کو تبلیغ دیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان عیسائیت کی یا یہودیوں کو اپنا ان کو جو ہے وہ ہم تبلیغ کریں اور وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو جو ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ ہم کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے جس نے مسلمان کیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کی ذمہ داری، اسلامی حکومت ہے ہماری۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر جو قائم ہوا ہے، تو یہاں اسلام کی ترویج کے لیے کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ اسلام کے انہدام کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ، انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی، نہ ہونے دیں گے۔ یہ علامہ